السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آئیے اس فتویٰ کو پڑھتے ہیں جس کو لے کر دارالعلوم دیوبند کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایشیا کی عظیم اسلامی یونیورسٹی اور آزادی ہند میں نمایاں کردار ادا کرنے والا تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند ایک پرانے فتویٰ کی وجہ سے سرخیوں میں آ گیا ہے۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے سہارنپور انتظامیہ کو ایک خط لکھ کر کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے غزوہ ہند کو تسلیم کرنے کا فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ غزوہ ہند میں مرنے والے عظیم قربانیاں دینے والے ہوں گے۔ غزوہ ہند کو جواز فراہم کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند نے صحاح ستہ کی کتاب سنن النسائی کا حوالہ دیا ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ انہوں نے غزوہ ہند پر کہا کہ میں اس کے لیے اپنی جان و مال قربان کروں گا، میں سب سے پہلے عظیم قربانی دوں گا۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے غزوہ ہند کے فتوے کو سنجیدگی سے لیا۔ ضلع مجسٹریٹ کو لکھے خط میں کارروائی کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ NCPCR کا کہنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند مدرسہ میں بچوں کو ملک مخالف تعلیمات دے رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ فتویٰ ہے جس کو لے کر دارالعلوم دیوبند کو گھیرا گیا ہے اور دارالعلوم دیوبند پر کارروائی کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ آئیے اس کے متعلق دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب نے جو کہا ہے وہ سنتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، پولیس و انتظامیہ اور میڈیا کے سامنے اپنا موقف رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی بابت جو پیشین گوئی فرمائی تھی اس میں وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک غزوہ ہند ماضی میں ہو چکا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ محمد بن قاسم 711 میں ہندوستان آئے اور 713 تک ان کی فتوحات کا سلسلہ سندھ میں جاری رہا۔ اس لیے جو لوگ غزوہ ہند کو بدنیتی کے ساتھ ہندوستان کے مستقبل اور آئندہ پیش آنے والے کسی غزوہ سے منسوب کرتے ہیں وہ غلط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیث کی کتابوں میں غزوہ ہند کا تبصرہ موجود ہے، جس کو پراگندہ ذہن عناصر غلط تعبیرات کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ہدف بناتے ہیں۔ مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر غزوہ ہند کی فضیلت پر کوئی بیان اور فتویٰ نہیں ڈالا گیا، بلکہ 2009 میں ایک مستفتی کے سوال پر حدیث شریف کا متن نقل کر دیا گیا، جس سے اطفال کے ذہنوں میں غلط تعلیم داخل ہونے یا اس کے منفی اثرات مرتب ہونے کا دور بھی کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود NCPCR کی جانب سے دارالعلوم دیوبند کے خلاف اٹھایا گیا یہ قدم مذموم اور باعث افسوس ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کرنے والا اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کے لیے معروف و مشہور پجاری نرسمہانند سرسوتی نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، جس میں اس نے دارالعلوم دیوبند کے غزوہ ہند کے تعلق سے قدیم فتویٰ کو بنیاد بنا کر دارالعلوم دیوبند پر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے بلڈوزر کا کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ شخص ہے جو ہندوستان کی جمہوریت کو گرانا چاہتا ہے، ہندوستان کی جمہوریت کو تار تار کرنا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے جو ہندوستان کی فضا کو خراب کرتے ہیں۔